لاہور سے ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر عبدالعزیز نیازی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، ذوالعزت والاحترام، گنج کرم، مصدر کرم، منبع کرم، فخر السادات، سید السادات، اعلیٰ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسجد، مدرسہ، مزار اور میلاد، سبحان اللہ، ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اگر گھر میں ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول تو وہاں بھی ہوتا ہے، اور شیخ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر بزرگوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے آتی ہیں۔ اور یہ جو زبان ہے، اسے جو ہے وہ کھولیں۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث شریف آئی ہے، میرا امتی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ کی رحمت سے بھر جاتی ہے۔ جہاں اتنے امتی بیٹھے ہوں، اماموں والے، میرے نبی کی جن کے چہرے پر سنت ہے، جب حضرت وہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کی رحمت کتنی جھوم کے آئے گی۔ اللہ پروردگار کی رحمت جو ہے وہ تو مسجد پر بھی جو ہے وہ نشاور ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف آئی ہے، جیسے تمہیں آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والے نیچے نظر کرتے ہیں، انہیں مسجدیں چمکتی نظر آتی ہیں۔ اس مسجد کے اندر میرے جیسے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، گناہگار بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ جس مسجد کے قریب بیٹھے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہاں حضرت صاحب مزار بھی ہے، یہاں مدرسہ بھی ہے، اور مزار اور مدرسہ ہے، اور یہاں پر میلاد کی محفل بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو جھوم جھوم کے آ رہی ہیں۔ ایک میں شعر پڑھتا تھا جس وقت میں طالب علم تھا، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے درب بغد کیلو کالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سونی ہے وہ مسجد تے بہت سونا ہے وہ مدرسہ، جتھے میرے نبی دا نام لیا جاوے سبحان اللہ۔ میں سوچتا تھا کچھ مدرسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن مدرسوں کے اندر نبی کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس دور کے اندر آ کے پتہ چلا کہ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں جہاں بمبار کش بنتے ہیں، ان مدرسوں کے اندر جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، ان مدرسوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بم تیار ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ والا یونیورسٹی ہے جس کے طالب علموں کو ایک نظر سے دیکھا ہے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنے سینوں میں سمو رہے ہیں۔ آپ پڑھیے نا، خوشا مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ، بہت سونی ہے وہ خانقاہ، بہت سونا ہے وہ مدرسہ تے وہ مسجد جتھے میرے نبی کا ذکر کیتا جائے کہ دار بوت قیل و کالے محمد۔ آج تو ہمارے لاہور کی بعض مسجدیں ایسی ہیں، حضرت صاحب ان مسجدوں سے یہ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، نبی ولی سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، وہ تو مچھر نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور ولی اللہ اس لیے دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ مچھر بنا، وہ اس لیے اللہ پاک ان کو مبعوث فرماتا ہے کہ وہ مکھیاں بنائیں۔ اللہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے،
میرے سارے شریک اکٹھے ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اکیلا نبی پرندے بنا بھی دیتا ہے، پھونک مار کے اڑا بھی دیتا ہے، اور جو مکھی کا پر نہ بنا سکیں وہ اور ہیں، اور پرندوں کو پھونک مار کے اڑا دینے والے اور ہیں۔ پھر میرے نبی کی شان، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ کا نبی مکھی اور مچھر نہیں بناتا، وہ ابو بکر کو صدیق اکبر بناتا ہے۔ اللہ کا نبی جو ہے وہ مکھی مچھر نہیں بناتا، وہ عمر کو فاروق اعظم بناتا ہے، وہ عثمان کو ذو النورین بناتا ہے، علی کو حیدر کرار بناتا ہے۔ اللہ کا جو نبی ہے وہ علی بن عثمان کو داتا گنج بخش بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے وہ معین الدین کو سلطان الہند بناتا ہے۔ اللہ کا نبی مکھی مچھر نہیں بناتا، وہ جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ یہاں پر حضرت مسجد بھی ہے، یہاں مزار بھی ہے، یہاں پر جو ہے وہ خانقاہ بھی ہے، اور یہاں پر مدرسہ بھی ہے، اور میلاد کی محفل بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں نے 4 چیزوں کا جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو مسجد چمکتی ہے نا، جو میں نے حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، فرشتے جدو جھاتی تھلے پیندے نے تو انہوں مسجدہ چمکدیاں نظر آ گیا، اور اس مسجد کے ساتھ حضرت اگر مزار بھی چمک رہا ہو تو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی مسجد، اور میں آپ حضرات سے برملا طور پر کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہ صرف مسجدیں چمکتی ہیں، ایک مسجد ایسی بھی ہے جو مسجد بھی چمک رہی ہے اور سارا شہر چمک رہا ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی شریف، اور اس شہر کا نام ہے مدینہ منورہ۔ بولو مدینہ، اور منورہ کا معنی مکہ منورہ نہیں ہے، اور مکہ منورہ نہیں ہے، اور چونکہ مدینہ کے منورہ ہونے پر جھگڑا پڑنا تھا، رب پاک نے فرمایا او منکرو کہو مدینہ منورہ ہے، اس لیے کہ یہ سارا شہر نور والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ کارپیٹ ڈالنے سے مسجد نہیں چمکتی، حضرت صاحب یہ مسجد جو ہے وہ ٹیلے لگانے سے اور ماربل لگانے سے نہیں چمکتی، مسجد چمکتی ہے اللہ کے ذکر سے، مسجد چمکتی ہے میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے سے۔ جس وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہ جگہ چمکنے لگتی ہے، جہاں سارے نبیوں کے سردار کا ذکر ہو وہ جگہ کتنی چمک رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد کی بھی یہ محفل ہے، جو اس شریف کی بھی محفل ہے۔ حضرت صاحب کا جو میں قول بابا جی سرکار کا پیش کر رہا ہوں نا، ایک مرتبہ آپ فرما رہے تھے کہ ہماری جو بھی محفل ہوگی عرس کی محفل ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، ساتہ ہو، ذکر میرے نبی کا ہی ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ذکر ہمارے نبی کا ہی۔ میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہیں، آپ ذرا 4 ان کو لیجئے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا وقت قریب آیا، حضرت سیدہ فرماتی ہیں میرے قبیلے کی کتنی عورتیں؟ 4 عورتیں میرے پاس ہیں، حضرت بلقیس، ثویبہ، حضرت ایمن اور شفا۔ جب ہمارے نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا، برکت نے، ثواب نے، شفا نے میرے نبی کو اپنے حالے میں لیا ہوا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں 4 عورتیں اللہ نے عالم بالا سے بھیجی۔ سنا ایک عورت جس کا قد لمبا ہے، چہرہ ایسا ہے جیسے چاند ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بی بی صاحبہ میں نے تجھے نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ کہنے لگی آمنہ مجھ کو نہیں پہچانا، میں آدم کی بیوی ہوا ہوں۔ دوسری سے پوچھا، کہنے لگی میرا نام جو ہے وہ آسیہ ہے، میں زوجہ فرعون ہوں۔ تیسری نے کہا میرا نام جو ہے وہ سارہ ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ چوتھی کہنے لگی میرا نام جو ہے وہ مریم ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ میں نے کہا مریم بیوی جب میری ماں آ گئی تھی تو تمہارے آنے کی ضرورت؟ کہنے لگی دروازہ کھول کر دیکھو نبی کے میلاد کا وقت قریب ہے، آسمان سے حوروں اور فرشتوں کی قطاریں اتر رہی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر میرے نبی نے قدم رکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جس وقت میں آپ کو سرما لگانے لگی تو میں نے دیکھا معاذ کے ڈورے پہلے ہی کھینچے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہمارے محدث گزرے ہیں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک
دو شعر مجھے یاد ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں ولد الحبیب و مثلہ لا یولد، ولد الحبیب مکحلا و مطیب، ولد الحبیب خدہ یتبرد۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے لبڑے ہویا گندگی دے نال تے زمین دے اوتے ہوندا انہوں صفائی کیتی جاندی ہے، کپڑے پہنائے جاندے، پھر جناب اذان، مولوی صاحب کو بلاؤ کہ کانوں کے اندر پڑھیں۔ اور حضرت شفا کہتی ہیں جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو میرے نبی کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، میرے نبی کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ پروردگار چاہتا تھا کہ میرے نبی کا جو ہے وہ سطر کوئی نہ دیکھے، میرے نبی کا سطر کوئی نہ دیکھے، اس لیے میرے نبی پاک اپنی ماں کے پیٹ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتی ہیں جب سرکار میرے جسم اطہر، میرے شکم اطہر کے اندر آئے تو ایک آواز آتی تھی، بشرا لاکے یا آمنہ انک حملت لسید الاولین والآخرین واذا ولدت سمیہ محمد۔ آمنہ بی بی تجھ کو مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر وہ آئے ہیں جو گزر گئے ان کے بھی سردار ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کے بھی سردار ہیں، جس وقت پیدا ہو تو نام محمد رکھنا دو۔ آپ فرماتی ہیں کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 2-3 دن پہلے میں جب باہر گئی تو میں نے قریشیوں کو، جانوروں کو دیکھا، گائے نے گائے کی گردن میں گردن ڈالی ہے، بھینس نے بھینس کی گردن میں گردن ڈالی ہے، اور بکریوں نے بکریوں کی گردنوں میں گردنیں ڈالی ہوئی ہیں، اور کہہ رہی تھی مبارک ہو کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اور یہ کوئی شاعرانہ محض تصور نہیں ہے، اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کے مضبوط دلائل کھڑے ہوئے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ آئیے حدیث شریف آپ حضرات کو جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 مرتبہ شیطان سخت پریشان ہوا۔ ایک اس وقت جب رب نے اسے لعنتی قرار دیا، پھر اپنے دربار سے نکالا، اور جناب جس وقت رب پاک نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، اور رب پاک نے جس وقت مجھے پیدا فرمایا، ہماری سرکار نے فرمایا جب رب پاک نے مجھے پیدا فرمایا تو شیطان سخت پریشان ہوئے، اور جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے زور سے چیخ ماری، سارے ستونگڑے اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے کہا باس وہ کون سی گولی ہے جو آج تیرے وجود میں دھنس گئی ہے، اس قدر کرا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، میں نے جن کو 360 بتوں کا پجاری بنایا تھا وہ ہستی آ گئی ہے جو رب کے حضور سجدہ کرنے کا طریقہ سکھا دے گی۔ حاضرین گرامی قدر، اگر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس شیطان کی جتنی بھی ذریت ہے اس کو جو ہے وہ ابلیس کا غم نہیں بھولا تو ہمیں بھی جبریل کے جھنڈے نہیں بھولے۔ اگر اس ذریت کو آج تک جبریل کا غم نہیں بھولا تو حضرت سیدہ مریم نے، حضرت سیدہ سارہ نے، حضرت سیدہ حوا نے، اور حضرت سیدہ آسیہ نے جو خوشخبریاں دی تھی، حضرت صاحب ہمیں بھی تو نہیں بھولے۔ اور ایک ایسے نبی کی بات کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اس حوالے سے ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، ایک روحانی نبی، نورانی نبی اور تقریباً غیر مادی نبی، اس لیے کہ ہر بچہ ماں اور باپ کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا نبی، عالم طفولیت میں باتیں کرنے والا نبی، نابینوں کو بینا اور بدصورتوں کو خوبصورت اور اندھوں کو بینا کرنے والا نبی، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ مسیح۔ آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، مجھے اٹھا لیا جائے گا، وہی آئے گا جو احمد مجتبیٰ ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اور میں تمہیں خبر نہیں دیتا، مبارکہ، مبشرہ، مخبرہ نہیں، قرآن کے انداز کو سمجھو، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں خبر نہیں دے رہا، میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ خوشخبری دے رہا ہوں۔ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ خوشخبری دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے ہمارے مردوں کو زندہ کیا ہے، اللہ کے نبی آپ نے نابینوں کو بینا کیا، آپ نے بدصورتوں کو ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ خوبصورت کر دیتا تھا۔ جس کا مرنے والا 100 سال کے بعد زندہ ہو کے آ جائے، 50 سال کے بعد زندہ ہو کے آ جائے، حضرت صاحب اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ آپ نے اتنے مردے زندہ کیے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ کون سی خوشخبری ہے
آپ نے فرمایا سنو ساری خوشخبریاں اس خوشخبری پر نثار محمد مصطفیٰ رہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر لیبر روم سے باہر نکلی ہے، آگے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کی بیوی ڈیلیوری کیس کے لیے اندر گئی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیں میرے گھر پتر ہویا کہ دھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مبارک ہوئے رب نے تانوں پتر دیتا ہے، اور اس بیٹے کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے یا ڈاکو بننا ہے، اور جس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کی مبارکبادیں، اور جو سارے نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے اس کی مبارکباد کیوں نہیں ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آگے بیٹھے ہوئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یہ عیسائی تھے۔ یہ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ حضرت صاحب عیسائیوں کو مبارکبادیں، ابھی میرے نبی پاک تشریف نہیں لائے اور مبارکبادیں، اور جب میرے نبی تشریف لائے تو مسلمانوں تمہیں مبارکبادیں کیوں نہیں ہیں؟ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے میرے ذہن میں کلک کر گئی ہے، اور وہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے۔ ایک ممبر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جناب ایسا کریں کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ساتھ نبی پاک کی نعت بھی ہونی چاہیے، اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس نے کہا جی وہ جو لمبی داڑھیوں والے تھے، وہ جو ننگے سروں والے تھے، انہوں نے کہا جی قرآن کی تلاوت ہوتی گی، یہاں پر نبی کی نعت نہیں ہوگی۔ سپیکر نے کہا میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ عیسائی بھی ہیں، اس کے اندر جماعت اسلامی والے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بریلوی بھی ہیں، کل یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی میں رولنگ جو ہے وہ دے دوں گا۔ دوسرے دن اسمبلی کا سیشن شروع ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی۔ ایک شخص جو کہ اقلیتی امیدوار تھا، کرسچن، اس نے کہا کہ حضرت سپیکر صاحب مجھے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو ہے وہ بات کرنا پہلے چاہتا۔ اس نے کہا ہاں بولیں۔ اس نے کہا مسلمانوں سنو، تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ نبی کی نعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ نبی کی نعت ہونی چاہیے تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ جس وقت اس نے یہ بات کہی، دراصل وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا نا، وہ جانتا تھا یہ وہی تو نبی ہے جس کا میرا نبی بھی جو ہے وہ خوشخبریاں سنا گیا ہے۔ اگر العلماء ورثۃ الانبیاء، میں آپ کے سامنے حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، میری سرکار نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے دین کے وارث، یہ عالم میرے دین کے کیا ہے؟ وارث۔ میں حضرت صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مبارک دی ہے میرے نبی کے میلاد کی، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے میلاد کی خوشخبری سنانا یہ نبیوں کی وراثت ہے، یا نبی کی عظمت پر پردے ڈالنا یہ نبی کی وراثت ہے؟ اگر کوئی نبی کی وراثت خوشخبری سنانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کام بدرجہ تمام و کمال وہ لوگ کر رہے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں بھی آتی ہے میرے، اور وہ بات جو ہے وہ یہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ 10 سال پہلے میرے نبی کی ولادت کے 15 سال پہلے 20 سال پہلے چلو 100 سال لگا لیں، حضور علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے شروع ہو جاتے۔ تاریخ کے اندر یہی لکھا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سوال تو یہ ہے کہ اتنے صدیوں پہلے مبارکبادیں کیوں دی گئی؟ اللہ پروردگار چاہتا ہے میرے نبی کے ولادت کے تذکرے صدیوں پہلے جو ہے وہ شروع ہو جائیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی نبی پاک پیدا نہیں ہوئے اور مبارکبادیں، اور جب وہ دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو پھر مبارکبادیں کیوں نہیں؟ بس میں ایک بات جو ہے وہ اور آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کر کے اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی مکہ سے مدینہ پاک، میرے نبی نے ہجرت، میرے نبی پاک نے ہجرت، مدینے والوں نے گھروں کو سنوارا، جس کا پلنگ ذرا قیمتی تھا اس نے کہا کملی والا میرے گھر، حضرت صاحب جس کی چارپائی نمین تھی اس نے کہا کملی والا میرے گھر، جس کا کارپیٹ اچھا تھا اس نے کہا کملی والا میرے گھر، اور مدینہ طیبہ کا سب سے غریب آدمی حضرت ابو ایوب انصاری، اس نے کہا یا اللہ جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ کملی والا میرے گھر آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو بٹھاؤں گا کہاں، اور بطور غالب ہے خبر گرم آج ان کے آنے کی،
اور آج ہی گھر میں بوریانہ ہوا. چلو غالب کو چھوڑیں, میں عبد الرحمن جامی کی بات کرتا ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں در خلوت گدایاں مرسل کجا و گنجت بے برگ و بے نوائی ساما شدست تمہارا. حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرمائے. جب میرے نبی کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہونے لگی نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں حضرت صاحب کھڑی ہیں, پیچھے ان کے والدین کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں دفے ہیں اور کہہ رہی ہیں طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ادائی. لوگوں وہ دیکھو نا 14 کا چاند آ گیا. وہ کون آ گیا ہے؟ 14 کا چاند. لوگوں کو بشر نظر آ رہا ہے, مدینے والوں کو بدر نظر آ رہا ہے. میری سرکار کی جس وقت سواری آئی, آپ نے سواری کو بٹھایا, فرمایا ہر ذرہ آفتاب ہے, پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں گے, ان ناد خان بچیوں کو میری سواری پہ سوار کر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کپڑے سفید ہیں, بچیاں بیٹھی گی, قدم ان کے میلے ہیں, گندے ہو جائیں گے کپڑے. میری سرکار نے فرمایا ہاں میں کپڑے دھو لوں گا, میری رحمت ناد خانوں کے قدم جلتا دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت صاحب ان بچیوں کو اپنی سواری پر جو ہے وہ بٹھایا. آج یہ 2 نعت خان جنہوں نے میرے سامنے نعت پڑھی ہے, حضرت صاحب اسی طرح سارے نعت پڑھ رہے ہیں. نعت نبی کا تصور کر کے پڑھی جاتی ہے, لیکن جب مدینے کی بچیوں نے میرے نبی کو دیکھ کر کہا ہوگا طالع البدر علینا, اس بدر, تو کتنا مزہ آیا ہوگا. آج اذان پڑھنے والا بھی جب اذان پڑھتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں, منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صرف نبی پاک کا تصور. اور سبحان اللہ, بلال تیرے مقدر پر بھی قربان, جب میرے نبی کو سامنے دیکھ کر تو نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہوگا, تجھے کتنا کیف آیا ہوگا. ایک شخص بکتا بکاتا ہوا آیا اور وہ گورا نہیں کالا تھا, اس کی ناک پتلی نہیں چپٹی تھی, اور حضرت اس کے ہونٹ پتلے نہیں موٹے تھے, اور وہ جو ہے وہ آقا نہیں غلام تھا, وہ ابو جہل نہیں تھا, وہ تو میرا آقا بلال تھا. لوگوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں مصطفیٰ سے یاری لگانے آیا ہوں. انہوں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا. تاریخ میں لکھا ہے مارنے والے 4 تھے اور مار کھانے والا 1 تھا. مارنے والے مارتے مارتے تھک گئے, تو جو مار کھانے والا تھا وہ مار کھاتے کھاتے مسکرا پڑا. انہوں نے کہا بلال تیرا جسم کوئی پیتل اور لوہے کا بنا ہوا ہے کہ تجھے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے, آج دراصل کملی والے کی بارگاہ میں سودا ہو رہا ہے, اور اب دیکھ رہا ہے کہ بلال اپنے عشق میں کچا تو نہیں ہے, میں ہو گیا ہوں پاس, ہنس اس لیے رہا ہوں, تم رویا کرو گے میں ہنسا کروں. جب میرے نبی کی بارگاہ میں مار کھا کے آ گئے, میری سرکار نے فرمایا بلال مجھے علم ہے ظالموں نے تجھے مارا ہے. عرض کی سونیا ماریا ضرور ہے مگر تیرے نام پہ مارے آئے نا. صورتحال یہ ہے کہ تیرے نام پہ مارا ہے. اور قلندر لاہوری کی بات جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کر رہے تھے, میرے جو ہے وہ ذہن میں بھی قلندر لاہوری کے یہ اشعار گھوم رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, اور حبش سے اٹھا کے تجھے حجاز میں لایا, رہی اسی سے تیرے دم قدم کی آبادی, اور بلال تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کو کچھ مزہ ہی نہیں. اور یہ ذرا سیکھے سنیے, ادائے عشق سراپا نیاز تھی تیری, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تیرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میری بولی آتی ہے. عرض کی سونیا بولی تیری سونی ہے تو منہ میرا کوڑا ہے, بولی تیری لطیف ہے تو منہ میرا کثیف ہے. میں سین کو سین کہتا ہوں, میں توئی کو تے پڑھتا ہوں, میں حمزے کو عین پڑھ جاتا ہوں, شین کو سین کہتا ہوں تو 3 نقطے تھے. میرے نبی پاک نے فرمایا اذان پڑھ. جس وقت اذان پڑھی تو عربیوں نے کہا یہ اجمی کہاں سے آ گیا جو ہماری زبان خراب کرتا ہے, یہ میرا ذرا جملہ سننا. رب پاک نے فرمایا سنو, تم کال دیکھتے ہو میں حال دیکھتا ہوں, تم زبان دیکھتے ہو میں بلال کا ایمان دیکھتا ہوں, تم ظاہر دیکھتے ہو میں اس کا باطن دیکھتا ہوں. اور بلال تیری محبت کی غلطی پر ان کی تجویدیں اور قراتیں قربان, اور بلال تیری ایک سین پر ان کی ساری شینیں قربان. میری سرکار نے جب مکہ شریف فتح فرمایا, ارشاد فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے تو پھر تو چڑھ ہی جاؤں گا. میری سرکار نے فرمایا چڑھ جا اپنے پاؤں سمیت بیت اللہ کی چھت پر, اور وہ اذان جو زمین پر کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا نا, آج وہ اذان سنا دے. حضرت بلال حبشی جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہیں, اذان نہیں پڑھ رہے. میری سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھو نا.
آج کی سونیا میں سوچ یہ رہا ہوں، جب میں مشرق کی طرف ہوتا تھا اور بیت اللہ مغرب کی طرف، تو میں اپنے چہرے کو ادھر کر لیتا۔ بیت اللہ شریف استقبال قبلہ شرط ہے نا نماز کے لیے، بیت اللہ کی اس طرف منہ کر کے اذان پڑھنی ہے، جماعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کی اوپر کھڑا ہوا ہو تو منہ کس طرف کرے؟ میری سرکار نے فرمایا تو ایسے کرنا، اپنے منہ کو میرے چہرے کی طرف کر لے۔ اور ہمارے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اور کعبہ دیکھو۔ آپ کہیں گے جی ایک پروفیسر آیا تھا لاہور سے، وہ معراج، ہم نے کہا تھا کہ میلاد کا ذکر کرنا ہے، تو جناب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت صاحب یہی تو میلاد ہے۔ سنیں، جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے ان غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کے سودے ہوتے تھے۔ میرے نبی کیا پیدا ہوئے کہ غلام بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں پڑھ رہے ہیں۔ آج امریکہ والے کہتے ہیں ہم نے ڈرون بنا رکھا ہے، آج ہاک میزائل جو ہے وہ برطانیہ بنا رکھا ہے، آج جناب کمپیوٹر کی جتنی مارکیٹ ہے اس پر جو ہے وہ جاپان نے قبضہ جو ہے وہ جما رکھا ہے، اور کسی نے ایلومینیم کو اونچا کیا، کسی نے پلاٹینم کو اونچا کیا، کسی نے جو ہے وہ ایلومینیم کو اونچا کیا۔ میرے کملی والے نے انسان کے مقام کو اونچا کیا۔ میری سرکار کی شان جو ہے وہ یہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی ہمارا گھر ہوگا۔ اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میرے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی، جبریل بن گیا چوکیدار، تے میکائیل بن گیا پہرے دار، اور آپ کے گھر سے دیواروں سے بھی لوگوں نے فیض لینا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا درف خلوت گدایا مرسل کو جا بگنجت بے برگ و بے نوائی ساما شدست تمہارا، تو جامی جو ہے وہ پھر پڑک اٹھے، کہتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربہ شدست تمہارا۔ جب سے کملی والے میرے گھر آئے ہیں، جبریل اپنے فرشتوں کے ساتھ میرے گھر چوکیداری کر رہا ہے۔